بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد بلال ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر کتنی بار ہوئی اور کس کس نے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے بھائی محمد بلال کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کتنی بار ہوئی اور کس کس نے کی۔ اس سلسلے میں جو معلومات میرے پاس ہیں میں اپنی معلومات کے مطابق انشاءاللہ العزیز اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے موتیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب جو کعبۃ اللہ شریف کو بنایا گیا نا، اس کی تعمیر کی گئی، تو سب سے پہلے بنیادی معاملہ تھا کہ اس کی بنیادوں کو بنایا جائے، پھر اس کے بعد اوپر تعمیر کی جائے۔ یہ ایک روایت تھی جو فرشتوں نے اس کو موتیوں کے ساتھ بنایا، یہ ایک روایت تھی۔ اب جب پہلی بار فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تو سب سے پہلے حضرت جبریل امین نے جس جگہ پہ اب کعبۃ اللہ شریف ہے، اللہ کے حکم سے اس جگہ پہ پر مارا اور اس کی کھدائی کی گئی۔ کھدائی ہوئی کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا تو تحت الثری، یعنی جہاں تک نیچے زمین ہے وہاں تک وہ مکمل طور پہ جگہ کھل گئی، پھٹ گئی۔ پھر اس کے بعد اونٹوں کی جسامت کے برابر پتھر لا کر اس کے اندر ڈالے گئے، اور جو پتھر ڈالے گئے وہ 5 پہاڑوں کے پتھر بنیادوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جو حضرت جبریل امین نے سب سے پہلی مرتبہ بنیادیں باندھی تھیں۔ اور وہ ایک کوہ لبنان، پھر کوہ طور دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ کوہ جودی، یہ وہ پہاڑی جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد آ کے سہارا لیا تھا جس جگہ پہ، اور چوتھے نمبر پہ کوہ حرا، اور 5ویں نمبر پہ کوہ زیتا۔ یہ 5 پہاڑ ہیں جن کے پتھر کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کے اندر استعمال ہوئے۔ پھر اس کے بعد باری آئی کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کرنے کی۔ تو کعبۃ اللہ شریف کو جب تعمیر کیا گیا تو تعمیر میں 3 پہاڑوں کے پتھر جمع کیے گئے۔ 3 پہاڑوں کے پتھروں سے کعبۃ اللہ شریف کو سب سے پہلی مرتبہ جو تعمیر کیا گیا، اور وہ 3 پہاڑ، ایک جبل ابو قبیس یا جبل ابی قبیس، اور دوسرے نمبر پہ کوہ حرا، اور تیسرے نمبر پہ کوہ درقان۔ ان 3 پہاڑوں کے پتھروں سے کعبۃ اللہ شریف کو سب سے پہلی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر یہ 1 ذی القعدہ سے شروع ہوئی اور 25 ذی القعدہ تک جا کے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ سب سے پہلی تعمیر جو حضرت جبریل امین کے ذریعے ہوئی تھی، یہ وہ تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو تعمیر کیا دوسرے نمبر پہ۔ پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے شہزادے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر تعمیر کیا۔ اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آئے تو طوفان تک یہ باقی رہا۔ طوفان جب آیا تو طوفان کے بعد اس کی عمارت چونکہ منہدم ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے طوفان کے آتے ہوئے حجر اسود کو اندر سے نکالا اور حجر اسود کو جبل ابی قبیس کے اندر چھپا دیا، محفوظ کر دیا۔ پھر جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ختم ہو گیا تو چوتھے نمبر پہ بیت اللہ شریف کی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلا ابھر آیا، اور حضرت جبریل امین نے پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ وہ حجر اسود رکھا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ شریف کی جو اصل بنیادیں اور دیواریں تھیں ان کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا
تو بعد میں پھر حضرت چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف دنیا کی تمام عمارتوں سے بابرکت عمارت ہے. کعبۃ اللہ شریف اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کا حکم دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے اور اس کو تعمیر کرنے والی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے اور اس کے انجینئر حضرت جبریل امین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ ایک بابرکت گھر ہے اور اس جیسا دنیا میں بابرکت گھر کوئی نہیں ہے. پھر جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے وہ پتھر مقام ابراہیم کہلایا جو آج تک اپنے مقام کے اوپر موجود ہے. یہ پتھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ متصل تھا. پھر جب بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مطاف کے اندر جگہ کم ہو چکی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ مطاف کے اندر جگہ کم ہو چکی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس جگہ سے اٹھا کے پھر اس کی پرانی اور جو مین اصل جگہ تھی اس جگہ پر لا کے پھر رکھ دیا. یعنی جس جگہ پر اب موجود ہے پتھر، جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی، یہ اس کا اصل مقام ہے. یہ اس کا اصل مقام ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے نکال کے یہاں پہ لا کے اس کو کھڑا کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ آج تک اسی جگہ پر میں موجود ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کے بعد جبل ابو قبیس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو لیا اور جو رکن شرقی ہے اس کے اندر نصب کر دیا اور آج تک رکن شرقی کے اندر اسی طریقے سے حجر اسود موجود ہے. 5ویں نمبر پہ پھر اس کی تعمیر پھر منہدم ہو گئی. کچھ وقت گزرا، پھر اس کے بعد ایک قوم تھی وہاں پہ عمالقہ، انہوں نے پھر دوبارہ سے اس کو تعمیر کر دیا. پھر اس کے بعد 6 نمبر پہ وہاں کعبۃ اللہ شریف کے پاس ایک پہاڑی تھی اور وہاں جب پانی آتا نا تو اس کا نالا تھا کعبۃ اللہ شریف کی طرف. تو جب بارش آتی وہ سیدھا پانی ادھر آتا تو اس کی وجہ سے وہ کعبۃ اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ بھی منہدم ہو گئی، گر گئی. اب ان کے بعد اس کو وہاں پہ قبیلہ تھا جرہم قبیلے والوں نے ان کو اس کعبۃ اللہ شریف کو پھر تعمیر کر دیا. پھر 7ویں نمبر پہ قصی بن کلاب نے اس کو پھر سے تعمیر کیا اور اس کے اوپر غلاف بھی ڈال دیا. قصی بن کلاب نے اس کے اوپر پھر غلاف بھی ڈال دیا اور یہ جو عمارت تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 یا 12 سال کی عمر مبارک تک باقی رہی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک خاتون آگ جلانے لگے. آگ جو ایک بخور ہوتا تھا اس کو جلاتے تھے خوشبو کی غرض سے، اس کو جلانے کے لیے آگ جلائی، وہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو لگ گئی جس سے کعبۃ اللہ شریف پورا کا پورا آگ کے لپیٹ میں آ گیا اور وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ جل گئیں. اب اس کے بعد پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر قریش نے پھر سے اس کو تعمیر کیا. یہ 8ویں نمبر پہ تعمیر تھی جو قریش نے کی. تو قریش نے اس کعبۃ اللہ شریف کو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعمیر کیا اور اس کی قریش نے بلندی 18 ہاتھ رکھی اور لمبائی چوڑائی کم رکھی کہ ان کے پاس اس وقت خرچ کم تھا اس کا، اس لیے انہوں نے کم رکھی. اب جو انہوں نے جگہ چھوڑ دی تو پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا زمانہ ہے جو سرکار کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی سرکار کے چچا کے بیٹے تھے. تو ان کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے وسائل کی چونکہ کمی تھی، پہلے تو مختصر کیا گیا، اب ان کے پاس وسائل تھے، کوئی کمی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے
پھر دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا، اور جو جو جگہ قریش نے چھوڑ دی تھی انہوں نے پھر وہ دوبارہ جگہ اندر شامل کی۔ اور یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے 2 دروازے ہونے چاہیے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر یہ چاہتے تھے، چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کی خواہش یہ ہے، اس لیے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر بھی ایسے ہی کی جائے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ سے تعمیر کی، اور جتنی جگہ پہلے چھوٹ چکی تھی اس کو بھی دوبارہ اندر شامل کر لیا، اور پھر اس کے 2 دروازے رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پہ حجاج بن یوسف، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ بڑا ظالم آدمی تھا، اس کے بارے میں تاریخ اسلام گواہ ہے کتنا بڑا ظالم آدمی تھا۔ اب اس نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تو اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یعنی ایک دروازے والا، اسی طریقے سے اس نے پھر اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس نے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کافی اونچا کر دیا، یعنی جتنا اونچا اب ہے نا، تو یہ حجاج بن یوسف نے اتنا اونچا دروازہ کروایا تھا، پھر اس کے بعد آج تک اسی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کا جب دور آیا، خلیفہ ہارون الرشید یا اس کے کسی باپ دادا میں سے کسی نے پھر یہ ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو پھر دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرز پر دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کا سوچا، اور حضرت امام مالک کا زمانہ تھا، تو انہوں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو دوبارہ سے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، چونکہ اس پر سرکار بھی ایسے ہی چاہتے تھے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر دوبارہ سے اس کو بنا دیا جائے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کو مذاق نہ بناؤ کہ بار بار اگر اس طرح گرتا رہا تو لوگوں کے دلوں میں تو اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں رہے گی، پھر جو بھی بادشاہ آیا کرے گا وہ اس کو منہدم کر کے اپنے طریقے سے بنا لیا کرے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کعبۃ اللہ شریف کو مذاق نہ بناؤ، اس کو اپنے انداز پہ رہنے دو۔ پھر آج تک جو موجود ہے ہمارے سامنے اس کی شکل و صورت، وہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد حالات بدلے تو 11ویں نمبر پہ سلطان مراد خان کا نام آتا ہے۔ سلطان مراد خان کا زمانہ تھا، تو سلطان مراد خان کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر پھر آگ لگ گئی، اور کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں کافی زیادہ اس سے متاثر ہوئی۔ تو سلطان مراد خان نے حجر اسود والا جو کونا ہے وہ چھوڑ کے باقی پورا کا پورا کعبۃ اللہ شریف دوبارہ سے تعمیر کر دیا، اور بعین ہی جس طرح حجاج بن یوسف کی تعمیر تھی نا، بعین ہی اسی طریقے سے اس کو تعمیر کر دیا دوبارہ سے۔ یہ میرے علم کے مطابق یہ 11 مرتبہ یہ تعمیر ہوئی ہے، اور جو یہ مواد بیان کیا ہے میں نے، یہ سارا کا سارا مواد تبیان القرآن، اور یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے، تبیان القرآن تفسیر ہے ان کی، اور تعمیر کعبہ یہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں سے یہ جو مواد ہے اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔